اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے سورہ یونس کی آیت نمبر 54 آیت نمبر 54 سے آنورڈ دیکھیں گے۔ ہم اللہ ہی کے شکر، اسی کی تسبیح، حمد، اسی کی تعریف کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں مہلت دی، جس نے ہمیں یہ استطاعت دی کہ ہم تھوڑی سی کوشش کریں اپنی اصلاح کی، اس کے کلام کو سمجھنے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے اور اس مقصد میں ہمیں کامیاب فرمائے، اور اس نے ہمارے لیے اور ہمارے جو جڑے ہوئے ہم سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے نفع اور اصلاح کا باعث بنے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں کامیابی کا باعث بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو کل الحمدللہ ہم نے آیت نمبر 38 سے لے کر آیت نمبر 53 تک ہم نے دیکھا تھا۔ ان آیات کی طرف اگر مختصر سا جائزہ لیا جائے، نظر دوڑائی جائے، تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یوں ہی کسی نے آپ نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے، آپ کہہ دیجئے تو پھر تم اس کے مثل کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ بلکہ وہ ایسی چیز کی تکذیب کرنے لگے ہیں جس کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں، یا اس کا نتیجہ تو ان تک کبھی پہنچا ہی نہیں۔ اور جو لوگ ان سے پہلے گزرے، ان کی پہلی امتیں جو ہیں، اسی طرح انہوں نے بھی اس قرآن کو، اس کے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا، تو دیکھ لیجئے کہ ان کا انجام کیسا ہوا۔ اور بعض تو ان میں سے ایمان لائیں گے اور بعض ایمان نہیں لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمام مفسدوں کو، فساد کرنے والوں کو۔ اور اگر آپ جھٹلاتے رہیں، اگر وہ آپ کو جھٹلاتے رہیں تو کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم میرے عمل سے بری ہو اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں۔ اور ان میں سے بعض تو ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے بیٹھے ہیں، تو کیا آپ بہروں کو سناتے ہیں گویا ان کو کچھ سمجھ بھی نہ ہو۔ اور بعض تو ان میں سے ایسے ہیں جو آپ کو تک رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھلانا چاہتے ہیں گو کہ ان کو کوئی بصیرت ہی نہ ہو۔ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اور ان کو وہ دن بھی یاد دلائیے جس میں اللہ ان کو اپنے حضور جمع کرے گا، اور ان کو ایسا لگے گا کہ وہ دنیا میں دن کی کچھ گھڑی ہی ٹھہرے ہیں، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان بھی رہے ہوں گے۔ واقعی وہ لوگ خسارے میں پڑ گئے جنہوں نے اللہ کے پاس جانے یعنی قیامت کو جھٹلایا اور ہدایت بھی نہ پائی، ہدایت پانے والے نہ تھے۔ اور جس کا ہم نے ان سے وعدہ کر رہے ہیں، اس میں سے کچھ تھوڑا سا اگر ہم آپ کو دکھلا دیں یا ظاہر کر دیں آپ کی زندگی میں ہی، یا آپ کو ہم وفات دے دیں، تو جو بھی سچویشن ہے تو سب کو ہمارے ہی پاس آنا ہے، پھر اللہ ان سب کے اعمال پر گواہ ہے۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، جب ان کا وہ رسول آ چکتا ہے، ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے تو کسی نفع یا کسی نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جتنا اللہ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک مقررہ مدت ہے، جب اس کا مقررہ وقت ختم ہو جائے
مدت ختم ہو جائے تو ایک گھڑی نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے۔ پھر آپ فرمائیے کہ یہ تو بتلاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ پڑے اچانک رات کو یا دن کو یا کسی بھی وقت، تو کس چیز پر تم بھروسہ کیے رکھے ہو، کس چیز پر تم تکیہ لگائے بیٹھے ہو؟ کیا پھر جب وہ آ ہی پڑے گا تو اس پر ایمان لاؤ گے؟ تو پھر اس پر تو ایمان لانا تمہارے لیے بے سود ہوگا، حالانکہ تم اس کی جلدی مچا رہے ہو اب۔ اور پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کا عذاب چکھو، تم کو تو تمہارے ہی کیے کا بدلہ ملا ہے۔ اور آیت نمبر 53 ہم نے جو لاسٹ پڑھی تھی، اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا عذاب واقعی سچ ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ ہاں، قسم ہے میرے رب کی، وہ واقعی سچ ہے، اور تم کسی طرح اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ بڑھتے ہیں اگلی آیات کی طرف۔ آیت نمبر 54۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولاؤ، اور اگر، انا، واقعی، اور اگر بے شک واقعی، لکل نفس، ہر ایک شخص کے لیے، جس نے ظلمت، ظلم کیا، ما فی الارض، جو کچھ ہو فی الارض، زمین میں، لفتدت، وہ ضرور فدیہ دے دے اسے، بھی اس کو، بے شک وہ لوگ، یا واقعی وہ لوگ، یا وہ شخص، وہ نفس جس نے اپنے اوپر ظلم کیا، تو وہ جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب فدیہ دے دے اس کو، وہ اثر الندامت، اور وہ سب چھپائیں گے ندامت کو، لما رأوا العذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو۔ یہ قیامت کے دن کا ایک ذکر ہو رہا ہے تھوڑا سا، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیے، یعنی جنہوں نے دنیا کی زندگی کو بس ایسے ہی ضائع کر دیا، اللہ کی طرف نہیں لوٹے، اس کے احکامات اس تک پہنچ بھی گئے لیکن انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، اور کفر اور شرک اور اسی طرح کے معاملات میں زندگی گزار دی۔ جب وہ قیامت کے حضور مطلب قیامت میں اللہ کے حضور پیش ہوں گے، تو اس وقت ان کی کیا سچویشن ہوگی، کہ اگر ان کو پوری زمین میں جو کچھ ہے، زمین کے جتنے خزانے ہیں، وہ سارے کے سارے خزانے ان کے پاس ہوں یا ان کو دے دیا جائے، اور وہ ان کو سب کو فدیہ میں بھی دے دے، تو یہاں پر تھوڑا سا بیچ میں اضافی ایکسپلینیشن ہے، تو ساری کی ساری زمین میں جتنے خزانے یا جو کچھ ہے وہ سب کا سب ضرور فدیہ بھی دے دے، تو وہ اپنے گناہوں سے یا اپنی سزا کو کم نہیں کر سکے گا، وہ فدیہ دینا بھی اس کی سزا کو یا اس کا جو عذاب اس کے اوپر آ رہا ہے اس کو وہ کم نہیں کر سکے گا، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی کسی آیت کے ریفرنس سے، اس میں تھا کہ ایک جہنمی کو عذاب سے، جہنم سے اللہ کے ہاں پیش کیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ اگر تمہیں دنیا کی ساری نعمتیں، ساری دولت جو ہے وہ تمہیں مل جائے، اور اگر تم اس کو فدیہ کر دو اس جہنم کے عذاب سے بدلے میں، کہ تو کیا تم اس کو کر دو گے؟ تو وہ خوش ہو کر کہتا ہے ہاں، کیوں نہیں۔ تو پھر اللہ کہے گا کہ دنیا میں تو جب تمہارے پاس وقت تھا، اس وقت تم نے اس وقت کو ضائع کر دیا، یا اس وقت تو اس نے اس کو میرا حکم نہیں مانا، تو اب بھی تمہارے لائق نہیں کہ تمہارے ساتھ کوئی رعایت کی جائے، اور اس کو واپس جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ تو یہ وہی حدیث جو ہے، وہی ایک حساب سے اس آیت میں بھی ہے کہ اس دنیا میں زمین میں جو کچھ ہے، سارے کے سارے خزانے بھی اگر وہ فدیہ کر دے تو پھر وہ اپنے عذاب کو ٹال نہیں سکے گا، اس میں کوئی کمی نہیں کر سکے گا۔ وہ اثر الندامت لما رأوا العذاب، اور وہ چھپائیں گے ندامت کو جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، جب ان کے سامنے عذاب ہوگا تو اس عذاب کو ندامت کو چھپائیں گے وہ، یعنی اس ندام یا اس عذاب سے بچنے کے لیے، شرمندگی سے وہ اسے کنی کترائیں گے، یا اسے اعراض کریں گے، یا اسے دور بھاگنے کی کوشش کریں گے، اس سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کریں گے، وہ اپنے
چھپائیں گے، سب چھپائیں گے ندامت کو، اپنی شرمندگی کو، اپنے احساسات کو چھپائیں گے، لیکن وہاں پر تو ان کو عذاب آ کر ہی رہے گا۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ، اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور نہیں وہ سب ظلم کیے جائیں گے ان کے ساتھ، تو پھر وہاں پر انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور یقیناً یہ انصاف ہی ہے، جیسا کہ ذکر ہوا کئی دفعہ کہ اس دنیا میں جس نے تھوڑی سی مشقت اور تھوڑی سی محنت کر دی تو اس کا انصاف کا بدلہ انصاف کے ساتھ تو یہی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ جنت جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ اور جس نے اس دنیا کو ساری ہدایت اور رہنمائی اس کے سامنے واضح ہونے کے باوجود دنیا میں بس دنیا کی رونقوں میں کھویا رہا، تو یقیناً آخرت میں اس کا کوئی حق نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ مطلب رعایت کی جائے، کیونکہ دنیا میں جس طرح سے اس نے جٹلایا اللہ کی آیات کو، تو آخرت میں بھی انصاف کے تقاضے کے مطابق ان کے ساتھ مطلب برتا جائے گا، ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا، اور کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس وقت وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمارے اوپر ظلم ہوا، کیونکہ دنیا میں انہوں نے ساری مہلت جو دوسرے کامیاب لوگوں کو ملی وہی مہلت ان کو بھی ملی، لیکن کامیاب لوگوں نے اس مہلت کا فائدہ اٹھایا دنیا میں، اور ناکام لوگوں نے اس مہلت کو ضائع کیا دنیا میں۔ اللہ سن رکھو، خبردار، ان للہ، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بے شک، کہہ دیجئے خبردار، بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اللہ خبردار، ان وعد اللہ، کے بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے، ولیکن، اور لیکن، اکثرہم لا یعلمون، اکثر وہ سب نہیں جانتے۔ جو کچھ اس کائنات میں ہے، جو کچھ اس کائنات میں آسمانوں اور زمینوں میں ہے، سب کا سب اللہ ہی کا ہے، سب کا مالک اللہ ہی ہے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک آیت ہم نے پہلے پڑھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے وارث کہا تھا کہ اس دنیا میں جو کچھ ہے اس کا وارث تو اللہ ہی ہے۔ یہاں پر ہے کہ اس کا مالک جو ہے اللہ ہی ہے، یا اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس کی ایک تھوڑی سی اگر ہم انڈائریکٹلی سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ ہی کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ لوگ جو اس دنیا کے باسی ہیں، اس دنیا کے جو باسی ہیں، اس کائنات، اس زمین کے جو باسی ہیں، ان کے پاس تو وہ چیزیں عارضی طور پر ہیں، ان کے پاس یہ چیزیں عارضی طور پر ہیں۔ جیسے ہی ان کو موت آ گئی یا ان کا وقت ختم ہو گیا تو وہ ان کی دنیا کی چیزیں جو ہیں وہ دنیا میں ہی رہ گئی، پھر وہ دوسرے لوگ اس کو استعمال کریں گے، پھر وہ اس انسان کے بس میں تو کسی کی نہیں۔ ہاں، جب دوسرا اگلی نسل کے پاس گیا تو وہ بھی فوت ہو گئی، وہ بھی فوت ہو گئی، تو الٹیمیٹلی یہ سارا کچھ زمین میں ہی رہنے والا ہے۔ الٹیمیٹلی آخر کار یہ سارے کے سارے جتنا آسمانوں اور زمینوں میں یہیں پہ ٹھہرے رہنے والا ہے۔ اور اس کی اگر ہم کچھ مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک وقت آئے گا جب یہ مطلب پورے کے پورے انسان جو ہیں، سارے انسانوں کو موت آ جائے گی۔ جب سارے انسانوں کو موت آ گئی تو اس دنیا پر جتنے بھی خزانے ہیں، جتنی دولتیں ہیں، جتنی بھی اس دنیا میں مطلب ایسٹس بنے پڑے ہیں، دولت بنی پڑی ہے، جتنی بھی ہے، وہ کہاں رہے گی؟ وہ تو اسی زمین پر رہے گی، اور اس زمین پر تو پھر کوئی باسی نہیں ہوگا۔ تو اس وقت بھی تو مالک صرف اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہوگا۔ تو ہمیشہ اللہ ہی مالک ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہی اس کا مالک ہے، وہی اس کا وارث ہے۔ اور اگر اللہ ہی جو آسمانوں اور زمین میں سب کا مالک ہے تو پھر سن رکھو، تو جو اس نے وعدے کیے ہیں وہ بھی حق اور سچ ہے، جو وعدہ کیا ہے وہ بھی اٹل ہے، اور وہ بھی ایک دن پورا ہو کر ہی ٹھہرے گا، لیکن پھر بھی اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ساری مثالیں، سارے وعظ و نصیحت، ساری آیتیں، بہت سارے مطلب معاملات ان کے پاس کھل کر سامنے آ گئے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو صحیح طرح سے سمجھتے نہیں، اس کو صحیح طرح سے پرکھتے نہیں، اس کا صحیح طرح سے علم نہیں کرتے۔ ہوا یحیی و یمیت، وہی ہے جو زندگی دیتا ہے، وہ ہوا یحیی، وہی ہے زندگی دیتا ہے، و یمیت، اور موت دیتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف سب لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ ہی ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت ہی دیتا ہے، یعنی زندگی اور موت تو صرف اور صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور ایک دن تو سب کے سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے، تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم، یقیناً آ چکی تمہارے پاس، موعظۃ،
واز नसीहत, यकीनन तुम्हारे पास नसीहत आ चुकी, मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, व शिफाउन और शिफा है, लिमा उस बीमारी की, उसकी जो उस बीमारी की जो फी सुदूरी तुम सीनों में है, उस बीमारी की शिफा है जो सीनों में है, सीनों की बीमारी की शिफा है, व हुदन और हदायत है, व रहमतन और रहमत है, लिल मोमिनीन मोमिनों के लिए, तमाम वो लोगों के लिए जो ईमान लेकर आए। ऐ लोगों यकीनन आ चुकी तुम्हारे पास नसीहत, ये यहाँ पर कुरान के बारे में इशारा है, कुरान की तरफ इशारा है कि ये कुरान की सूरत में तुम्हारे पास एक नसीहत आ चुकी तुम्हारे रब की तरफ से, और ये जो नसीहत है ये शिफा है तुम्हारे सीनों के अंदर छुपी हुई बीमारियों के लिए, और तुम्हारे लिए हदायत और रहमत, और तुम हदायत और रहमत है मोमिनों के लिए, तमाम ईमान वालों के लिए। मौइज़ा नसीहत या वाज को कहते हैं, जो बड़े मतलब बड़ी हिकमत के साथ, बड़ी तदबीर के साथ किसी को अल्लाह की तरफ बुलाया, अल्लाह की तरफ बुलाना, उसकी तरफ नसीहत करना, अल्लाह के अहकामात की तरफ राग़ब करना, मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ टूल्स को इस्तेमाल करके, कि किसी तरह से वो अल्लाह की तरफ पलटे, अल्लाह की जो बात, अल्लाह की जो आयत हैं या अल्लाह जो कह रहा है उसको किसी तरह से सुनो, इसको किसी तरह से समझने की कोशिश करें। तो ये कुरान जो है ये एक नसीहत है, ये एक वाज है, ये वाज करती है, वाज और नसीहत करती है कि तुम अल्लाह की तरफ लौटो, अल्लाह की तरफ पलटो, अल्लाह की तरफ देखो, अल्लाह की आयत, उसकी जो मतलब उसके जो अहकाम है उनको सुनो, उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करो। और जब वो नसीहत पकड़ लेता है तो फिर कहते हैं कि उसमें शिफा भी है सीनों की बीमारी। अब सीनों में जो बीमारियां हैं या दिलों में जो बीमारियां हैं वो कौन सी हैं? दिलों में ये नफरत, नफरत, कदूरत, मतलब हसद, और ये तौहीद के बारे में, शिर्क के बारे में, ये अकीदे के जो मामलात हैं उसमें उसकी खराबियां, गुनाहों की तरफ मायल होना, या जितनी ऐसी चीज़ें जो बुराई और जो अल्लाह की नाराज़गी का बायस बनती हैं, जो हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह से दूर करने वाली दिलों के अंदर जो बैठी हुई हैं, नफरत, गुस्सा, गम, ऐसी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें ये दिलों की बीमारियां हैं। ये दिलों की बीमारियां हैं जो इंसान को किसी नेगेटिव बिहेवियर पर उभारती हैं, या उसको उस रास्ते पर चलाती हैं जो कि एक गुमराही का रास्ता है, जो कि एक गुनाहों का रास्ता है, जो कि अल्लाह से दूरी का रास्ता है। तो ये कुरान जो है ये नसीहत होने के साथ साथ ये शिफा भी है तुम्हारे तुम्हारे दिलों की बीमारियों को, यानी अगर कोई इसको सही अंदाज से, सही तरीके से समझ ले तो फिर ये तुम्हारे दिलों में जो बीमारियां हैं उनको भी दूर करती है। और फिर वह हुदन और हदायत है, सीधे रास्ते की तरफ एक रहनुमाई देती है, वह रहमतुन और अल्टीमेटली ये रहमत होती है अल्लाह ताला की तरफ से, ये रहमत भी है फिर लिल मोमिनीन, लेकिन लिल मोमिनीन मोमिनों के लिए, यहाँ पर ईमान वालों के लिए लिखा गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो शुरू जब हुआ ये आयत तो कहा गया कि या अय्युहन्नास, ए लोगो, ए लोगो, लेकिन जब इसका इख्तिताम हो रहा है इस आयत का, तो इसमें कहा जा रहा है कि वो रहमत है तमाम ईमान वालों के लिए, मोमिनों के लिए। तो लोगों से शुरू होकर मोमिनों पर ये आयत खत्म हो रही है। अब लोगों से मुराद ये कुरान जो है ये हिदायत है पूरे बनीनो इंसान के लिए, पूरे के पूरे, किसी भी मजहब, किसी भी रंग, किसी नस्ल से ताल्लुक है, वो इस किताब से हदायत, रहनुमाई और रास्ता हासिल कर सकता है। लेकिन अल्टीमेटली जो फायदा है उस इस किताब को उठाने वाले वो वही हैं जो मोमिन हैं, जो सही दिल, सही मानों में दिल से ईमान लाने वाले हैं। ज़ाहरी तौर पर तो अगर किसी के पास जितनी भी बड़ी उसकी अच्छा अखलाक है, जितना भी अच्छा उसका रहन सहन है, उसके दिल में अगर ईमान नहीं तो उसको उसका कुछ फायदा नहीं होगा। उसको इस फायदा दुनिया में तो वो शायद फायदा उठा ले, लेकिन आखिरत में अगर वो ईमान के बगैर अल्लाह के हुजूर पेश होगा तो उसके लिए उसको कुछ नफा नहीं होगा। जैसे आजकल हम अक्सर सुनते हैं कि अहले मगरब जो है, मगरब वेस्ट में रहने वाले या ये अमेरिका वगैरह में रहने वाले जो है, यहूदो निसारा कह सकते हैं, यहूदियों के, ईसाइयों के बारे में, कि उनका अखलाक बहुत अच्छा है, उनका बर्ताव बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा डील करते हैं, लेकिन उनकी डीलिंग, उनका अखलाक और उनका अच्छा बर्ताव जो है वो कुछ फायदा नहीं देगा जब तक कि वो अपने दिल को ईमान से मुनव्वर नहीं करेंगे।
اور اگر وہ اتنے ہی اچھے اخلاق والے ہیں، اتنے ہی پڑھے لکھے ہیں، اتنے ہی دور اندیش ہیں، تو ان کے سامنے یہ جب آیات آتی ہیں تو پھر اس کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اور جب اس کا انکار کرتے ہیں تو یقیناً وہ مطلب حق راستے کی طرف نہیں پلٹتے. تو دنیا میں انہوں نے اگر کسی کے ساتھ اچھائی کی، یا دنیا میں اگر وہ اپنے اخلاق کو بلند کر رہے ہیں، تو اس کا فائدہ انہوں نے دنیا میں سمیٹ لیا، دنیا میں ان کی تعریف ہو گئی، دنیا میں ان کو مال و دولت بھی مل گئی یا جو بھی ہے، لیکن آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہوگا، کیونکہ آخرت میں جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو ان کے دل میں ایمان نہیں ہوگا. تو اس لیے یہاں پر ہے کہ یہ ساری بنی نوع انسان کے لیے یہ ہدایت ہے، لیکن الٹیمیٹ اس کا فائدہ جو ہے وہ ان لوگوں کو ہوگا جن کے دلوں میں ایمان ہوگا. اور دوسرا، اس آیت میں جو 3-4 چیزیں لکھی گئی ہیں، اس کو اگر ایک ترتیب سے دیکھا جائے تو بڑی خوبصورت ترتیب بھی بنتی ہے. تو سب سے پہلے کیا ہے، یہ قرآن جو ہے یہ ایک وسیع ایک نصیحت ہے، یہ تمہیں ایک نصیحت اور واعظ کرتی ہے اچھائی کی طرف، اللہ کے احکامات کی طرف بلانے کی. اگر تم اللہ کے احکام کی طرف آ جاؤ، اس کی طرف اپنا تھوڑا سا سوچ رکھو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس کے جو ایمان کے تقاضے ہیں ان کو اپناؤ، تو پھر اس کے نتیجے میں یہ تمہارے دلوں کے اندر جو بیماریاں جن کا ابھی ذکر ہوا، ان دلوں کی بیماریوں کو یہ دور کر دے گی. اور جب دلوں کی بیماریوں کو دور ہو جائیں گی تو پھر انسان جو ہے وہ خشاش بشاش ہو جائے گا، اس کا دل جو ہے وہ کھل جائے گا، اس کا سینہ کھل جائے گا اللہ کے راستے کی طرف چلنے کے لیے. پھر وہ ہدایت کی طرف چلتا رہے گا، اللہ کے سیدھے راستے پر گامزن رہے گا، جو یقیناً اس کے لیے ایسی جگہ پر لے کر جائے گا وہ رحمت، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے ملے گی. الٹیمیٹ رحمت اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا ہے، جو قیامت کے دن کامیابی کی صورت میں کامیاب ہو کر اسے نصیب ہوگی. تو یہ ایک ترتیب بھی دیکھیں تو بڑی خوبصورت ہے کہ یہ نصیحت ہے، جو اس نصیحت کو پکڑتا ہے تو اس کے دلوں کی بیماریاں دور ہو جائیں گی، اور پھر وہ ہدایت کے سیدھے راستے پر ہو جائے گا، جس کا انجام جو ہے اللہ کی رحمت کی شکل میں اس کو ملے گا. اور یہ سب کا سب جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لے کر آئے. لیکن یہ پورا بہت جگہ پر جب آ چکا قرآن کی بہت ساری آیات میں کہ جہاں پر ایمان کا ذکر ہوا، اس کے ساتھ عمل صالح کا بھی ذکر ہوا. جو ایمان، جنہوں نے یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے پھر ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کیے، ان کے لیے پھر اجر، بہت سارے اجر ہیں اور درجات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں اور مغفرتیں ہیں اور جنت ہے، سارا کچھ. بہرحال یہ بہت ہی خوبصورت آیت بھی ہے، معنی کے اعتبار سے اور گہرائی کے اعتبار سے بھی یہ بہت گہری آیت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے. قل بفضل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل سے، وبرحمتہ، اس کی ہی رحمت سے، کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے، فبذالک، تو اسی کے ساتھ، فلیفرحوا، پس چاہیے کہ وہ سب خوش ہوں. کہہ دیجئے کہ یہ سارا جو اوپر ذکر کیا ہے، اور خاص کر جو رحمت کے لیول تک پہنچے ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں میں ایمان رکھتے ہوئے، وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے شامل حال ہو جائے گی، تو ان کے بارے میں کہہ دیجئے کہ یہ تو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، یہ سب کچھ تو تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی خاص رحمت ہے. تو تمہیں تو چاہیے کہ تم اس اللہ کے فضل اور اس رحمت سے خوش ہو جاؤ، تم اس رحمت سے خوش ہو جاؤ. وہ خیر مما یجمعون، اور وہ رحمت، اللہ کا فضل اور رحمت جو تمہارے اوپر ہے، وہ خیر، یہ بہت بہتر ہے، مما یجمعون، اس سے جو تم جمع کرتے ہو، جو تم اس دنیا میں جمع کرتے ہو، جو اس دنیا میں جمع کرتے ہیں، جو لوگ اس دنیا میں جمع کرتے ہیں، اس سے یہ فضل، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے، وہ بہت ہی بہتر چیز ہے. یعنی اگر اس دنیا میں تھوڑی سی مشقت، تھوڑی سی آزمائش اور تھوڑا سا کمپرومائز کر کے اپنے آپ کو سیدھے راستے پر رکھنا، اس کے لیے تھوڑا سا مطلب دنیاوی معاملات میں تھوڑا سا پیچھے بھی ہٹنا پڑے، تھوڑی سی کسر کھانی پڑے، تھوڑا سا نقصان اٹھانا پڑے، تھوڑے سے مطلب فائدے کو چھوڑنا پڑے، جیسے حلال اور حرام کے نتیجے میں کسی حرام کمائی کو جھٹلا کر کم کما لیا یا کم رزق حاصل کر لیا، لیکن حلال اور طیب رزق حاصل کیا، جس کے نتیجے میں اللہ کا فضل اور رحمت ہے. تو یہ جو چیزیں دنیا میں جمع کرتے ہیں، دنیا کا مال اور دنیا میں جو رونقیں بسی پڑی ہیں، ان سے یہ چیزیں بہت بہتر ہیں، جو تم بے شک تھوڑی ہی حاصل کرو اس دنیا میں، لیکن اس کے نتیجے میں تمہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملتی ہے. تو تم اس اللہ کے فضل اور اس رحمت پر خوش ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے. کل، کہہ دیجئے،
ارأیتم کیا تم نے غور کیا کیا تم نے دیکھا، ما انزل اللہ جو نازل کیا ہے اللہ نے، لکم تمہارے لیے، من رزق میں سے، کہہ دیجئے کہ کیا تم نے جو اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق میں سے دیا ہے، کیا تم نے دیکھا ہے، فجعلتم تو تم نے بنا لیا ہے، منہ اس میں سے، حرامن کچھ حرام، و حلالن اور کچھ حلال، کیا تم نے کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا ہے یا غور کیا ہے جو نازل کیا اللہ نے تمہارے لیے رزق میں سے، تو تم اس میں سے کچھ کو حرام کر لیتے ہو اور کچھ کو حلال کر لیتے ہو۔ یہ سورۃ الانعام میں ہم نے تفصیل سے کچھ آیات آئی تھیں جس میں مطلب یہ مشرکین جو ہے یہ اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو حلال اور کچھ چیزوں کو حرام کر دیتے تھے اپنے اوپر، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ساری چیزیں حلال ہی ہیں۔ مثال کے طور پر جب وہ اپنی کھیتیاں یا فصلیں یا پھل جو ہوتا تھا ان کا سالانہ ان کی پیداوار جو ہے اس کو وہ تقسیم کر دیتے تھے 3 حصوں میں، یا اس کے 3 جگہ پر وہ بانٹ لیتے تھے کہ ایک حصہ جو ہے وہ اللہ کے لیے مختص کر لیتے تھے، ایک حصہ جو اپنے بتوں کے لیے مختص کر لیتے تھے، تو ایک حصہ جو وہ اپنے لیے یا مطلب عام انسانوں کے لیے مختص کر لیتے تھے۔ اور اس میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جو اللہ کا جو بتوں کا حصہ ہے وہ تو فکس ہوتا تھا صرف بتوں کے لیے، یعنی بتوں کے جو ان کے جو مطلب رکھوالے جو ہیں پنڈت وغیرہ یا جو بھی ان کے رہتے ہیں وہ ان کے لیے حلال ہوتا تھا، باقی سب کے لیے وہ حرام ہو جاتا تھا۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے لیے جو حصہ مقرر کرتے تھے اس میں وہ کمی بیشی کرتے رہتے تھے۔ اس طرح سے کچھ حصے کو انہوں نے حلال کر لیا، کچھ حصے کو حرام کر دیا۔ اسی طرح سے جانور جو ہیں کچھ جانوروں کو وہ اپنے بتوں کے نام پر نذرانے کے طور پر ان کے اوپر ان کے گلے میں پٹے ڈال کر یا ان کو کچھ خاص نشانیاں لگا کر ان کو آزاد کر دیتے تھے، اور جو بھی اس نشانی کو دیکھتا تھا تو اس کو یہ پتا چل جاتا کہ یہ کسی بت کا یا کسی دیوی دیوتا کے نام سے یہ آزاد کیا گیا جانور ہے، لہذا وہ کوئی بھی اس کو کھا نہیں کر سکتا تھا، کوئی بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتا تھا، یعنی وہ جانور جو ہے حرام قرار دے دیا جاتا تھا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو وہ جانور ہے، ایک بھیڑ ہے یا بکری ہے یا کوئی دمبا ہے یا کوئی گائے ہے، اس کے ساتھ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، لیکن ان گایوں میں سے ان جانوروں میں سے کچھ کو نشانی لگا کر حرام قرار دے دینا، یہ اس طرح کے معاملے اس وقت چل رہے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ساری چیزیں حلال قرار دیں، لیکن ان میں سے تو کسی کو وہ حرام قرار دیتے، کسی کو حلال قرار دیتے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری متفرقہ آیات ہم نے پڑھی تھی جس میں وہ اپنی مرضی سے حلال اور حرام جو ہے وہ کر دیتے تھے، وہ ان چیزوں کو جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال قرار ہیں۔ تو اس کی طرف یہ اشارہ ہے کہ کیا تم نے غور کیا تھا اس کی طرف جو اللہ نے تمہارے لیے رزق میں سے نازل کیا، یعنی اللہ نے تو تمہیں جو حلال رزق عطا کیا اس میں سے تم نے کچھ کو حلال کر لیا اور کچھ کو حرام کر لیا۔ کل کہہ دیجئے اللہ کیا اللہ نے اذن اجازت دی ہے لکم تم کو، کیا اللہ نے تمہیں ایسی اجازت دی ہے کہ تم اس کو حرام یا حلال قرار کر سکو اپنی طرف سے، ام علی اللہ یا اللہ پر تفترون یا کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ایسی دلیل، تمہارے پاس ایسی کوئی ثبوت، کوئی پروف ہے تمہارے پاس کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی اجازت دی گئی ہے، یا کہ تم ایسے ہی خواہ مخواہ میں اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کر رہے ہو یا جھوٹ باندھتے ہو اللہ پر کہ یہ مطلب حرام ہے یا یہ حلال ہے، جبکہ تمہارے پاس تو اللہ کی طرف سے کوئی واضح ہدایت، کوئی واضح صحیفہ، کوئی واضح حکم تمہارے پاس موجود نہیں، بس تم اپنے آباء و اجداد کی جو باتیں ہیں انہی کو لے کر آگے چلتے پھرتے ہو اور اسی کی ضمن میں پھر اللہ پہ اوپر جھوٹ بھی باندھ دیتے ہو۔ وما ظن اور کیا گمان ہے اللہ زینا ان لوگوں کا جو یفترون جو وہ سب باندھتے ہیں علی اللہ اللہ پر الکاذبہ جھوٹ یوم القیامتی قیامت کے دن کے بارے میں، وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، مختلف طرح کے جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر، جیسا کہ ابھی اوپر بھی ذکر ہوا کہ اللہ نے مطلب کچھ جانوروں کو حلال یا حرام کر لیا۔ جو سب سے بڑا جو جھوٹ وہ باندھتے تھے وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسری ہستیوں کو یا بتوں وغیرہ کو شریک ٹھہرانا، یہ اللہ کی طرف سب سے بڑا جھوٹ منسوب کرنا تھا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو اللہ کے ساتھ شریک ہے یا اللہ کے تک ان کی
ان کی دعائیں یا ان کی حاجات جو ہے پہنچاتا ہے یا ان کی حاجات وہ سنتا اور پوری کرتا ہے، تو یہ سب سے بڑا جھوٹ تھا۔ اس کے علاوہ متفرق مختلف طرح کے جھوٹ اپنی طرف سے قصے جو ہیں وہ بنائے ہوئے اور ان کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ عبادات کے معاملے میں بہت سارے ایسے مطلب گمراہ کن عقائد جو ہیں وہ گھڑے ہوئے، لیکن ان کو اللہ کی طرف سے منسوب کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو جھوٹ باندھنے والے اللہ کے، ان کے بارے میں پوچھیے ان سے کہ وہ قیامت کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہیں، ان کا قیامت کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا خیال ہے کہ قیامت کیا ہوگی۔ ذرا ان سے پوچھیے کہ قیامت کے بارے میں مطلب وہ کیا رائے رکھتے ہیں، کیا گمان ہے ان کا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لذو فضل، یقیناً فضل والا ہے، علی الناس، لوگوں پر، یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اور لیکن اکثر ان میں سے شکر نہیں کرتے، لیکن اکثر ان میں سے شکر نہیں کرتے۔ یقیناً اللہ فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، اللہ فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، اس کا یعنی کہ یہ جو اوپر اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے رہتے ہیں، جب ان کو پوچھے جائے قیامت کے بارے میں تو قیامت کو بھی وہ عام طور پر تکذیب ہی کر دیتے کہ قیامت کوئی ایسا ملاقات کا اللہ کا دن نہیں ہوگا، یا قیامت کا کوئی واقعہ نہیں ہوگا، اس دنیا میں جو زندگی جینی ہے جی لو۔ اس طرح کا ہی معاملہ تھا کہ ذرا ان سے پوچھو کہ کیا ان کا خیال ہے قیامت کے بارے میں، جبکہ اللہ نے تو ان کے اوپر فضل کیا۔ اللہ تو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے۔ اللہ لوگوں پر فضل کیسے کرنے والا ہے کہ ان کے اس جھوٹ کی وجہ سے، ان کے جھوٹ کے باوجود، ان کی نافرمانی کے باوجود، ان کی تکذیب کے باوجود، اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دے رکھی جب تک وہ زندگی زندہ ہیں، جب تک وہ حیات ہیں، جب تک ان کی وہ مہلت ختم نہیں ہوتی، ان کے لیے تو ان کے پاس توبہ کے دروازے کھلے ہیں کہ کسی بھی وقت وہ توبہ کریں، اللہ کے حضور اپنی توبہ کو پیش کریں، پھر اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، اپنے ایمان کی اصلاح کر لیں، ایمان کو مضبوط کریں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں، تو اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، جب تک وہ مہلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقی ہے۔ وہ مہلت یا تو موت کی شکل میں ہو سکتی ہے، یا عذاب کے آنے سے پہلے تک ہو سکتی ہے، اور ہمارے لیے تو بس موت یا قیامت یا اس طرح کے معاملات تو ہر وقت اللہ کا فضل جو ہے وہ ساتھ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ وہ لوگ جو ایمان والے نہیں ہیں، ان کے لیے بھی اوپن ہے ڈور، اور ہمارے لیے بھی اوپن ہے کہ ایمان اپنے دلوں میں ہونے کے باوجود اگر خدا نہ خواستہ عمل کرنے میں تھوڑی سی کمزوری ہے، تو ہر وقت ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا فضل موجود ہے کہ کسی بھی وقت ہم صحیح معنوں میں اس کی توبہ اللہ کے حضور پیش کریں۔ یقیناً اللہ توبہ کو قبول کرتا ہے، اور توبہ کی اگر 4 شرائط جو ہیں، 3 یا 4 شرائط، وہ 3 یا 4 شرائط جو ہیں وہ پوری کر کے اگر ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف معاف کر دے گا بلکہ اپنے فضل سے اور بھی بڑھا دے گا، اپنے اس کا جو رحمت ہے اور اس کا جو فضل ہے۔ تو یہ تو اللہ کا، بے شک اللہ یقیناً بہت فضل والا ہے لوگوں پر، اور لیکن اکثر اس میں سے شکر نہیں ادا کرتے۔ شکر ادا کرنا کیا ہے کہ شکر جب کوئی نعمت کو یوز کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر پھر شکر ادا کرتا ہے، مطلب کوئی فائدہ کسی چیز کا یا کسی بات کا کچھ فائدہ جب وہ حاصل کر لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کو جو تسکین حاصل ہوتی ہے، یا اس کے نتیجے میں جو اس کو ایک راحت ملتی ہے، تو اس کے بدلے میں وہ شکر ادا کرتا ہے۔ تو اللہ کا شکر پھر بھی وہ ادا نہیں کرتے کہ اتنی راحت ہے ان کے پاس کہ ابھی تک ان کے پاس مہلت ملی ہوئی ہے۔ اور شکر ادا کرنے کا مطلب کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ نے مہلت دی، اپنی اصلاح کریں اور اللہ کے دین کی طرف آ جائیں، اس کی طرف پھر بھی وہ نہیں پلٹتے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہیں پہ رکتے ہیں ہم انشاءاللہ آج۔ اگر کسی کو کوئی پوائنٹ ہے یا کوئی بات ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی میرا خیال ہے کوئی پوائنٹ نہیں ہے تو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ وائنڈ اپ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست آپ سے کر دیتے ہیں۔ رمضان میں کچھ اپنی پرسنل جو شیڈولز وغیرہ ہیں اس میں کچھ تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے ابھی اگلے 2 ہفتے رمضان کے باقی رہ گئے ہیں، اس میں یہ کلاس جو ہے نا یہ نہیں ہو پائے گی۔ کچھ وقت جو ہے وقت میں تبدیلی یا اپنے شیڈول میں کچھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں، تو اس لیے اگلے 2 ہفتے تک یہ کلاس جو ہے یہ موقوف رہے گی، اور اس کے بعد پھر عید کی چھٹیاں بھی آ جائیں گی۔ تو کل انشاءاللہ جمعرات ہے، کل کا دن ہم حدیث کا جو ہے سبق دیکھیں گے، اس کے بعد پھر اگلے ہفتے سے
2 ہفتے کے لیے اس رمضان کا مہینہ، اور اس کے بعد ایک ہفتہ تو میرا اہل پاکستان اور یہاں پر چھٹیاں وغیرہ کریں تو ایک ہفتہ پورا ہو جائے گا، تیسرا ہفتہ رمضان کے بعد بھی. تو یہ پھر کلاس جو ہے نا ٹیمپریری موقوف رہے گی، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم نئے سرے سے یہیں سے شروع کریں گے، آغاز کریں گے. تو اس ضمن میں آپ سے دعاؤں کی بہت بہت زیادہ درخواست ہے. سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے بھی خاص کر ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت سارے مسائل اور ہر ایک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے مسائل اور پریشانیاں دور فرمائے. آمین یا رب العالمین. جی تو وائنڈ اپ کرتے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.